صفحہ نمبر ہے 129 اور نظم کا عنوان ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور شاعر ہیں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ یہ نظم جو ہے یہ قائد اعظم کے بارے میں ہے، ان کی خدمات کے بارے میں ہے، اور بتایا گیا ہے اس نظم میں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے کیا اہمیت ہے۔ نظم کا آغاز کرتی ہوں۔ تیرے خیال سے ہے دل شادماں ہمارا، تازہ ہے جاں ہماری، دل ہے جواں ہمارا۔ تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، خوشیاں ملی ہیں ہم کو، دلشاد ہم ہوئے ہیں۔ آباد ہے تجھی سے یہ گلستاں ہمارا، ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، پھرتے تھے ہم بھٹکتے رستہ ہمیں بتایا۔ تو رہنما ہمارا، تو پاسباں ہمارا، تیرے ہی حوصلے سے ہم کو ملی ہے قوت، تیری ہی آبرو سے قائم ہے اپنی عزت۔ چمکا ہے تیرے دم سے قومی نشاں ہمارا، ہم جو قدم اٹھائیں آتی ہے یاد تیری، ہم جس طرف بھی جائیں آتی ہے یاد تیری۔ تجھ سے رواں دواں ہے یہ کارواں ہمارا۔ جی، کتنے خوبصورت الفاظ کا انتخاب کیا ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے قائد اعظم کی تعریف و توصیف بیان کرنے میں۔ الفاظ کے معنی بتا رہی ہوں۔ شادماں خوش، تازہ تر و تازہ، دل شاد دل کا خوش ہونا، خوشی جو ہے وہ میسر آنا، گلستاں باغ، بھٹکتے ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے تھے، ہمارے پاس کوئی سیدھا رستہ نہیں تھا معلوم ہمیں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے۔ قوت طاقت، آبرو عزت، تجھ سے رواں دواں ہے، آخری مصرع رواں دواں ہے آگے بڑھ رہا ہے۔ جی، پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گی اور پھر ہم اس کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے۔ تیرے خیال سے ہے دل شادماں ہمارا، اے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ہی خیال سے ہمارا دل جو ہے وہ خوش ہے، تازہ ہے جاں ہماری، دل ہے جواں ہمارا۔ ہماری جان جو ہے وہ تر و تازہ ہے، ہمارا دل خوش ہے، اور ہمیں اپنے اندر ایک نئی جو ہے وہ تازگی محسوس ہوتی ہے، اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ جوان ہے۔ تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، ہم جو آج آزاد زندگی گزار رہے ہیں تو یہ تیری ہی ہمت کی وجہ سے ہے، تیرے ہی حوصلے کی وجہ سے ہے کہ آج ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں۔ خوشیاں ملی ہیں ہم کو، دلشاد ہم ہوئے ہیں، ہمیں بہت ساری خوشیاں ملی ہیں، آزادی کی خوشیاں ملی ہیں، اپنے گھر کی خوشیاں ملی ہیں، اپنے ملک کی خوشیاں ملی ہیں، تو ہمارا دل جو ہے وہ بہت خوش ہے، آباد ہے۔ آباد ہے تجھی سے یہ گلستاں ہمارا، اور یہ تمہاری ہی سوچ ہے جس کی وجہ سے آج یہ ہمارا باغ جو ہے وہ شاد و آباد ہے۔ ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، پھرتے تھے ہم بھٹکتے رستہ ہمیں بتایا۔ اب یہاں پر یہ شاعر بتاتے ہیں کہ ہم تو خواب غفلت میں سوئے ہوئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اگر ہم ایک الگ وطن میں رہیں گے تو ہم کتنے سکون سے رہ سکیں گے، ہمیں تو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم تو بس ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے تھے، ہمارے پاس تو کوئی منزل تھی ہی نہیں، ہم ادھر ادھر جو ہے وہ گھومتے پھرتے تھے اور وقت جو ہے وہ اپنا گنوا رہے تھے۔ تم نے آ کر ہمیں راستہ بتایا، تو رہنما ہمارا، تو پاسباں ہمارا، اور اس لیے تو ہی ہمارا رہنما ہے، کیونکہ رہنما کون ہوتا ہے؟ جو رستہ دکھاتا ہے، تو ہمارا رہنما ہے، تم نے ہمیں راستہ دکھایا، تو ہمارا پاسباں ہے، ہمارا جو ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے، ہماری خوشیوں کا خیال رکھنے والا ہے۔ تو تیرے ہی حوصلے سے ہم کو ملی ہے قوت، تیرے حوصلے اور ہمت سے ہمیں بھی طاقت ملی ہے۔ جب ہم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ عمر کے اس حصے میں بھی وہ کس ہمت اور حوصلے سے کام کر رہے ہیں، تو باقی لوگوں کو بھی پھر جو ہے وہ طاقت ملی، ان کے حوصلے بھی جوان ہوئے۔ تیری ہی آبرو سے قائم ہے اپنی عزت، اور تمہاری ہی عزت سے ہماری عزت ہے، کیونکہ پوری دنیا میں قائد اعظم نے عزت کمائی، نام کمایا، اور ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پر اپنا
جو ہے وہ مقام بنایا، تو اس کی وجہ سے ہمیں بھی بہت عزت ملتی ہے کہ ہم وہ قوم ہے کہ جن کا لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ چمکا ہے تیرے دم سے قومی نشان ہمارا، اور ہمارا قومی نشان یعنی کہ ہمارا پرچم تمہارے ہی دم سے روشن ہوئے، ورنہ تو پاکستان اگر نہیں ہوتا تو ہمارا تو پرچم بھی کوئی نہ ہوتا، اور ہماری تو پہچان بھی کوئی نہ ہوتی، اور ہمارا قومی نشان بھی کوئی نہ ہوتا۔ اور آج اگر ہمارا قومی نشان جگمگا رہا ہے تو یہ تیرے ہی دم سے ہے، تیری ہی وجہ سے ہے۔ ہم جو قدم اٹھائیں آتی ہے یاد تیری، ہم جس طرف بھی جائیں آتی ہے یاد تیری۔ ہم جو بھی قدم اٹھائیں، ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ کام ہم قائد اعظم کی موجودگی میں کرتے تو وہ ہماری کس طرح رہنمائی کرتے، تو ہمیں آپ ہی کی یاد آتی کہ اگر قائد اعظم زندہ ہوتے تو وہ ہمیں بتاتے کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ تو ہم جس طرف بھی جاتے ہیں، جو بھی قدم اٹھاتے ہیں، جو سوچ بھی ہمارے دماغ میں آتی ہے، ہمیں قائد اعظم ہی کا خیال آتا ہے کہ اگر وہ ہوتے تو ہماری کس طرح رہنمائی کرتے۔ تجھ سے رواں دواں ہے یہ کارواں ہمارا، اور ہمارا جو زندگی کا کاروان، جو قافلہ، کارواں ہوتا ہے نا قافلہ، چل رہا ہے، رواں دواں ہے، تو وہ اس لیے ہے کہ ہم آپ ہی کے انداز میں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں اور کامیابی کی منزلوں پر جا پہنچتے ہیں۔ جی بیٹا، تھوڑی سی آسانی ہو گئی؟ چلیں میں اس کو ایک دفعہ پھر کرواتی ہوں تشریح کے انداز میں، تاکہ آپ بالکل کلیئر ہو جائیں اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اس نظم میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں اور کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ جی، تیرے خیال سے ہے دل شاد ماں ہمارا، تازہ ہے جاں ہماری دل ہے جواں ہمارا۔ اے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، تیرے خیال سے، تیرے تصور سے ہمارا دل خوشیوں سے بھر گیا ہے، ہمارا دل خوش ہے، آباد ہے، ہمارے دل کو چین ہے، ہماری روح جو ہے وہ شاد ہے، اور ہمارا جو دل ہے وہ جوان ہے، کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود ہمت اور حوصلے کا پیکر تھے۔ تو جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی خود بخود ان کے اندر ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں بچوں کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بہت زیادہ بزرگ ہو چکے تھے، ان کی بہت زیادہ عمر ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے ہر کانفرنس اٹینڈ کی، انہوں نے مختلف شہروں کے دورے کیے، اس اپنی بیماری کے ساتھ انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کی، بالکل بھی آرام نہیں کیا، نہ اپنی صحت کا خیال رکھا، نہ اپنی غذا کا خیال رکھا، بالکل اپنے ہمت اور حوصلے کے بل پر وہ چلتے رہے، اور بالآخر اس قافلے کو انہوں نے اپنی منزل مقصود پر پہنچا دیا۔ تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، خوشیاں ملی ہیں ہم کو، دل شاد ہم ہوئے ہیں۔ کیا اگر آپ ہمت نہ دکھاتے تو ہم جو تھے وہ کبھی آزاد نہ ہو سکتے۔ مسلمان ہمیشہ ہندوستان میں ایک غلام قوم کی حیثیت سے رہتے اگر قائد اعظم ہمت اور حوصلے سے کام نہ لیتے۔ کم وسائل کے باوجود قائد اعظم نے انتہائی ہمت اور حوصلے سے کام لیا، اور بالآخر مسلمانوں کو آزادی کی خوشیاں ملی، ان کا دل شاد ہوا، آباد ہوا۔ ٹھیک ہے، آباد ہے تجھی سے یہ گلستان ہمارا، اور یہ ہمارا گلستان، ہمارا ملک، ہمارا وطن آج بھی اگر آباد ہے تو اس کی وجہ تم ہی ہو۔ ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، پھرتے تھے ہم بھٹکتے رستہ ہمیں بتایا، تو رہنما ہمارا، تو پاسباں ہمارا۔ ہم تو خواب غفلت میں سوئے ہوئے تھے، ہم تو بس دن سے رات، رات سے دن کری جا رہے تھے، ہمیں تو احساس ہی نہیں تھا کہ اگر ہم آزاد ہو جائیں گے تو ہمیں کتنی عزت ملے گی، اس دنیا میں ہمارا ایک نام ہوگا، ایک پہچان ہوگا۔ پاکستانی ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہے، یہ سبز ہلالی پرچم ہماری شان ہے، اور یہ سب ہمیں اسی وقت میسر آیا جب قائد اعظم نے رہنمائی کی اس قافلے کی، اور قائد اعظم کی رہنمائی میں ہمیں یہ منزل ملی، ورنہ ہم تو جو تھے وہ سو رہے تھے، ہمیں تو احساس ہی نہیں تھا، اور ہم اگر چاہتے بھی تو ہم کہیں نہ پہنچ پاتے، کیونکہ ہم تو ادھر ادھر بھٹک رہے تھے ایک ہجوم کی طرح، ہمارے پاس کوئی منزل نہیں تھی، بس ہم کبھی اس راستے پہ چل پڑتے اور کبھی اس راستے پہ چل پڑتے، لیکن قائد اعظم نے آ کر ہمیں ایک قوم بنایا، ایک ملت میں جو ہے وہ تبدیل کیا۔ انہوں نے آ کر ہماری رہنمائی کی، ہمیں بتایا کہ ادھر ادھر بھٹکنے سے کچھ نہیں ہوگا، ایک قوم کی طرح متحد ہو جاؤ، اپنے ارادے کو مضبوط کر، تمہاری منزل ایک الگ وطن ہے، اور تم مسلمان ہو، اور ایک الگ وطن حاصل کر کے اس میں اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ رہنا تمہارا پورا حق ہے، اور آپ ہی نے وہ ہمیں راستہ بتایا کہ جس پر چل کر بالآخر ہم اس قابل ہوئے کہ ہم ایک الگ وطن جو ہے وہ لیں اور آرام سے اور آزادی سے اپنی زندگی گزاریں۔ تیرے ہی حوصلے سے
ہم کو ملی ہے قوت، تیری ہی آبرو سے قائم ہے اپنی عزت، چمکا ہے تیرے دم سے قومی نشان ہمارا۔ اے قائد اعظم، آپ کے حوصلے سے ہمیں حوصلہ ملا، آپ کی جرأت سے ہمیں جرأت ملی، آپ کو دیکھ کر ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہوا، یہ ہمت پیدا ہوئی، یہ حوصلہ پیدا ہوا، اور ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم غلامی کی زنجیریں توڑ کر آزاد ملک میں رہ سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کے حوصلے سے حوصلہ لے کر اپنے راستے جو تھے وہ متعین کیے۔ ہم کو ملی ہے قوت، ہمیں قوت ملی، ہمیں طاقت ملی، ہمارے حوصلوں میں جان آ گئی، تیری ہی آبرو سے اور آپ ہی کی عزت سے قائم ہے اپنی عزت۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا پوری دنیا میں جو نام، جو مقام ہے، اس کی وجہ سے ہماری بھی عزت بنی ہوئی ہے۔ سب لوگ اس احساس کے ساتھ زندہ ہیں کہ ہاں، ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قوم ہیں اور ایک ملت ہیں، اور ہمارا جو نام ہے وہ قائد اعظم کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستان کو بنانے والے جو لیڈر تھے، جو رہنما تھے، وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور آپ کے نام سے ہمارا جو قومی نشان ہے وہ چمکا ہے، ہمارے جھنڈے کا نام ہوا ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہمیں پاکستان ملا ہے۔ تو آج اگر ہمارے پاس یہ نام ہے، یہ مقام ہے اور یہ عزت ہے، تو اور دنیا ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، تو اس کی وجہ آپ ہیں۔ ہم جو قدم اٹھائیں آتی ہے یاد تیری، ہم جس طرف بھی جائیں آتی ہے یاد تیری۔ ہم اس دنیا میں کسی بھی طرف چلے جائیں، ہم اس دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہوں، ہماری پہچان پاکستان اور پاکستان کی پہچان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ہم جو قدم اٹھائیں، ہم جس طرف جانا چاہیں، ہم جو سوچیں، ہم جو بھی منصوبہ بنائیں، ہم جو بھی اپنا جو ہے وہ ایک راستہ متعین کریں، ہمیں آپ ہی کی یاد آتی ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زندہ ہوتے تو وہ ہماری اس راستے پہ چلنے کے لیے کیسے رہنمائی کرتے، اگر ہم کسی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ ہماری کیا رہنمائی کرتے، ہمیں کیا نصیحت کرتے، ہمیں کیا مشورہ دیتے۔ تو ہمیں ہر قدم پر، زندگی کے ہر میدان میں، ہر طرف جہاں بھی ہم چلنے کی کوشش کریں، ہمیں آپ ہی کی یاد آتی ہے، اور ہمارا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب ہم آپ کا ذکر نہ کریں، آپ کو یاد نہ کریں اور آپ کے بارے میں سوچیں نہ۔ تجھ سے رواں دواں ہے یہ کارواں ہمارا، اور آپ ہی کی وجہ سے آج ہم اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہمارا جو قافلہ ہے اگر وہ اپنی منزلوں کی طرف بڑھ رہا ہے، آگے کی طرف جا رہا ہے، ترقی کے راستے طے کر رہا ہے، تو اس کی وجہ آپ ہی کی دی ہوئی سوچ ہے، اور آپ ہی کا دیا ہوا انداز ہے، اور آپ ہی کی طرح سوچیں گے اور آپ ہی کی طرح مضبوط ارادے اور حکمت عملی کے ساتھ کام کریں گے تو وہ وقت دور نہیں، وہ دن دور نہیں کہ جب پاکستان دنیا کے بہترین ممالک میں شامل ہوگا، اور ہماری ترقی کا راستہ کوئی بھی روک نہیں سکے گا۔ جی بیٹا، یہ تھی ہماری آج کی نظم، جو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھی، اور شاعر نے ہمیں بتایا کہ ہم آج جو بھی کچھ ہیں وہ قائد اعظم کی وجہ سے ہیں، قائد اعظم کی سوچ کی بدولت ہے۔ قائد اعظم نے ہمیں اگر یہ آزاد ملک نہیں لے کر دیا ہوتا تو آج بھی ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے، اور ہندوؤں کے ملک میں، ہندوستان میں پس رہے ہوتے، ہماری نہ کوئی پہچان ہوتی، نہ ہمارا کوئی نام ہوتا، اور نہ ہی ہماری زندگی میں یہ سکون اور خوشیاں ہوتی۔ آگے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ جی، سوال نمبر 1 ہے، ہمارے دل کی شادمانی کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے دل کی شادمانی کی وجہ قائد اعظم کا دیا ہوا انداز فکر ہے۔ دل جوان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دل کا مضبوط ہونا، دل کا آباد ہونا، ٹھیک ہے؟ آباد ہے تو جیسے یہ گلستان ہمارا، اس مصرے میں گلستان سے کیا مراد ہے؟ گلستان سے مراد ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے۔ رہنما کیا کام کرتا ہے؟ رہنما راستہ دکھاتا ہے۔ ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، اس سے کیا مراد ہے؟ جب میں شعر کروا رہی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سب جو تھے وہ غلامی کی زندگی جی رہے تھے اور اس خواب غفلت میں سو رہے تھے کہ یوں ہی ہماری زندگی گزر جائے گی، ہم نے اب اور کیا کرنا ہے۔ کر آپ نے ہمیں جگایا اور آزادی کا خواب جو تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا۔ قومی نشان سے کیا مراد ہے؟ قومی نشان سے مراد ہمارا قومی پرچم ہے۔ ہمارا کارواں کیوں کر رواں دواں ہے؟ ہمارا کارواں اس لیے رواں دواں ہے کیونکہ اس کی روح رواں، اس کا رہنما قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی سوچ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم کے متن کے مطابق درست الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ تیرے خیال سے ہے دل شادماں ہمارا، تازہ ہے جاں ہماری، دل ہے جواں ہمارا۔
तेरी ही हिम्मतों से आज़ाद हम हुए हैं, तेरी ही आबरू से कायम है अपनी इज़्ज़त, तू रहनुमा हमारा, तू पासबा हमारा, हम सो रहे थे तूने आकर हमें जगाया, हम जो कदम उठाएं आती है याद तेरी। कदम यहाँ पर आएगा। सवाल नंबर 3 है, दी गई मिसाल के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। तेरे ख्याल से है दिल शादमां हमारा, ताज़ा है जान हमारी, दिल है जवां हमारा। ये इस तरह पेंसिल से अभी मिला लीजिए, बाद में ये वाले अल्फाज आपने यहाँ खुश खत करके पेंसिल से लिखने हैं, ठीक है। पता है ना, पेंसिल के ऊपर हमने मार्कर पॉइंटर यूज़ नहीं करना, सिर्फ कच्ची पेंसिल से लिखना है हमने। आबाद है तुझी से ये गुलस्तां हमारा, तू रहनुमा हमारा, तू पासबा हमारा, चमका है तेरे दम से कौमी निशां हमारा, तुझसे रवा दवा है ये कारवां हमारा। ठीक हो गया। इस अब आपने ये यहाँ पर खूबसूरत करके खुश खत करके लिख लेने हैं। सवाल नंबर 4 है, जुमलों में इस्तेमाल करें। शादमां, दिलशाद, गुलिस्तां, पासबां, आबरू और कारवां, इन सारे अल्फाज के आपने जुमले बनाने हैं खूबसूरत और बामायनी। नंबर 5 है, इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। शादमां गमगीन या नाशाद, 2 लफ्ज़ इसके लिए हम लिख सकते हैं, ठीक है। नाशाद भी ठीक है, गमगीन भी ठीक है। जवां बूढ़ा, आबाद वीरान और बर्बाद भी ठीक है, ठीक है। दोनों लफ्ज़ ठीक हैं, लेकिन वीरान ज़्यादा बेहतर है। इस तरह हमारी ये नज़म जो है वो मुकम्मल हो जाती है। मश्क का काम आप लोग कॉपी के ऊपर मुकम्मल करें। पेंसिल से आपने किताब का काम मुकम्मल कर लिया और पेन और पॉइंटर से आपने क्या किया कि अपनी कॉपी के ऊपर हाशिया लगा के और सबक का उन्वान लिख के तारीख़ डाल के फिर आपने ये सारा काम जो है वो मुकम्मल कर लेना है, ताकि आपका मश्की काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। उम्मीद करती हूँ ये नज़म आपको आसानी से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले सबक में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।